الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه وأزواجه وذرياته وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد قابل احترام بزرگوں عزیز دوستوں اور ساتھیوں، اللہ تعالیٰ نے اسلام اور ایمان کے بعد جو چیز مسلمانوں کے ذمے سب سے پہلے فریضے کے طور پر مقرر فرمائی ہے وہ نماز ہے، اور فرمایا کہ یہ نماز اللہ کے ذکر اور اللہ کی یاد کے لیے اقیم الصلاۃ لذکری، نماز کو قائم کرو میرے ذکر کے لیے، میری یاد کے لیے۔ سیرت کے بیان میں ہم نے سنا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر جب سب سے پہلی وحی نازل ہوئی، اقرأ باسم ربک الذی خلق والی آیتیں، تو اس کے فوری بعد حضرت جبرائیل علیہ السلام نے حضور پاک علیہ السلام کو وضو اور نماز کی تعلیم فرمائی۔ چنانچہ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسی طریقے کے مطابق نماز ادا فرمایا کرتے تھے۔ 5 وقت کی نمازوں کی فرضیت اگرچہ کہ بعد میں ہوئی، مگر اس سے پہلے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام نماز کا بکثرت اہتمام فرماتے تھے۔ تو بہرحال سب سے پہلی اور بنیادی عبادت نماز کی ہے، اور نماز اللہ کے ذکر اور اللہ کی یاد کے لیے۔ ایک جگہ ارشاد فرمایا اتل ما اوحی الیک من الکتاب واقم الصلاۃ، جو کتاب وحی کے ذریعے سے آپ کے پاس نازل کی گئی ہے اس کی تلاوت کیجیے اور نماز قائم کیجیے۔ بلا شبہ نماز بے حیائی اور برائی سے روکتی ہے، اور وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ، اور اللہ کا ذکر سب سے بڑی چیز ہے۔ اس دنیا کے اندر انسان کو بندہ بن کر رہنا ہے، اور اس کے لیے اسے ہمیشہ یاد کرتے رہنا ہے کہ میں بندہ ہوں اور مجھے اپنے مالک کی بندگی اور عبادت کرنا ہے۔ انسان پر غفلت طاری ہوتی ہے، اس غفلت کو دور کرنے کے لیے ہر تھوڑی دیر کے بعد اللہ نے نماز مقرر فرمائی ہے تاکہ انسان غفلت سے نکل کر یاد کی طرف آئے، اللہ کی طرف متوجہ ہو۔ چونکہ انسان غفلت میں پڑ جاتا ہے، بھول جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں لا تکونوا کالذین نسوا اللہ فانساہم انفسہم، ان لوگوں کی طرح مت ہو جاؤ جو اللہ کو بھول بیٹھے تو اللہ تعالیٰ نے ان سے ان کی اپنی ذات بھلا دی۔ اللہ کے جو نیک بندے ہوتے ہیں وہ ہر وقت ذکر کا اہتمام کرتے ہیں، صرف نماز ہی ذکر کے لیے نہیں ہے بلکہ زندگی کے ہر موقع پر ذکر کی تلقین کی گئی ہے۔ مختلف موقعوں کی دعائیں وہ اسی لیے ہیں، ہر وقت یاد ہے اللہ تعالیٰ کی۔ سو کر اٹھو تو سب سے پہلے اللہ کا ذکر کرو، کوئی بھی کلمہ ذکر کا زبان پر جاری کرو، لا الہ الا اللہ پڑھو،
الحمدللہ پڑھو، الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا والیہ النشور پڑھو۔ بیت الخلاء میں داخل ہو تو اللہ کا ذکر کر کے داخل ہو، اللہ سے دعا کر کے داخل ہو کہ اللہ ہر شر سے حفاظت فرما، اعوذ بک من الخبث والخبائث۔ باہر نکلو تو اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرو کہ اللہ تعالیٰ نے ہم سے اس گندگی کو دور فرما دیا۔ الحمدللہ الذی اذھب عنی الاذی وعافانی۔ وضو کرو تو وضو سے پہلے دعا، درمیان میں دعا، وضو کے بعد دعا، گھر سے نکلو تو گھر سے نکلنے کی دعا، مسجد کی طرف جاؤ تو مسجد جانے کی دعا، راستے میں پڑھنے کی دعا فجر کے لیے جاتے وقت، اللہم اجعل فی قلبی نورا وفی بصری نورا۔ تھوڑی سی لمبی دعا ہے مگر پڑھتے رہنے سے یاد بھی ہو جاتی۔ اے اللہ میرے دل میں نور بنا دیجئے، میری آنکھوں میں نور بنائیے، میرے کان میں نور بنائیے، اور آگے مختلف کلمات ہیں، آگے پیچھے دائیں بائیں میرے لیے نور بنائیے۔ تو مسجد جاتے وقت دعا ہے، مسجد میں داخل ہوتے وقت دعا ہے، نکلتے وقت دعا ہے، مسجد میں جو کچھ وقت گزار رہا ہے آدمی اللہ کی یاد میں گزار رہا۔ تو غرض یہ کہ صبح جاگنے سے لے کے رات میں سونے تک ہر قدم پر یہ ذکر ہے۔ تو صرف نماز ہی میں ذکر نہیں ہے بلکہ ہر وقت ذکر ہے۔ اسی وجہ سے ذکر ایک ایسا عمل ہے جس کے متعلق یہ فرمایا گیا ہے کہ کثرت کے ساتھ کرو، کسی اور خاص عمل کے متعلق نہیں فرمایا گیا کہ کثرت کے ساتھ وہ عمل کرو، لیکن ذکر کے متعلق فرمایا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، اللہ کا ذکر کرو، کثرت کے ساتھ کرو۔ جب کاروبار کے لیے بازار جاؤ تو وہاں بھی کہا گیا کہ اللہ کا ذکر کرو۔ جمعہ کی نماز سے پہلے، جمعہ کی اذان کے بعد کاروبار کی سختی سے ممانعت کر دی گئی کہ اذان کے بعد کاروبار نہیں کر سکتے۔ اذا نودی للصلاة من یوم الجمعة فاسعوا الى ذکر اللہ وذروا البیع۔ جب اذان کہہ دی جائے جمعہ کے لیے تو پھر اللہ کے ذکر کی طرف دوڑو، خرید و فروخت کاروبار چھوڑ دو۔ ہاں پھر جب نماز ہو جائے فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ، جب نماز ہو جائے تو زمین میں پھیل جاؤ، وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ، اور اللہ کا فضل تلاش کرو، روزی تلاش کرو، حلال کمائی کا اہتمام کرو۔ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تفلحون، اور کثرت سے اللہ کا ذکر کرو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ تو بازار کی بھی دعائیں ہیں، بازار میں نقصان سے بچنے کے لیے بھی دعائیں ہیں۔ پھر اسی طرح سے ایک جگہ جنگ کے موقع پر احکام دیے گئے اور فرمایا اذا لقیتم فئۃ فاثبتوا واذکروا اللہ کثیرا، جب تمہارا کسی دشمن لشکر سے سامنا ہو تو ثابت قدم رہو اور کثرت سے اللہ کا ذکر کرو، کثرت سے اللہ کو یاد کرو۔ تو ہر موقع پر ذکر ہے، کیونکہ انسان اس دنیا کے اندر جو وقت گزار رہا ہے اس وقت کو وصول کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ وہ اللہ کی یاد میں مشغول رہے۔ چنانچہ حدیث شریف میں ہے کہ اہل جنت جب جنت میں پہنچ جائیں گے تو جنت میں جانے کے بعد ان کو کسی چیز کی حسرت نہیں ہوگی سوائے اس وقت کے جو بغیر اللہ کے ذکر اور اللہ کی یاد کے گزر گئے، کوئی حسرت نہیں ہوگی۔ اہل جنت کو جنت میں کسی چیز کی حسرت نہیں ہوگی، افسوس کاش وہ چیز مل جاتی ہے، وہ چیز چھوٹ گئی۔ دنیا میں انسان کے لیے ہزاروں حسرتیں ہیں، حسرتوں کے ساتھ جیتا ہے اور رخصت ہو جاتا ہے۔ ہزاروں خواہشیں ایسی کہ ہر خواہش پہ دم نکلے، بہت نکلے میرے ارماں لیکن پھر بھی کم نکلے۔ خواہشیں بہت پوری ہو گئیں مگر پھر بھی پوری نہیں ہوئی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں ارشاد فرمایا کہ انسان کی زندگی تو بس یہیں تک ہے۔ آپ نے اپنی بدھی پر ہاتھ رکھا، اشارہ فرمایا اس کی طرف اور فرمایا کہ اس کی آرزویں بہت آگے تک ہیں۔
موت تو بالکل قریب ہے اس کے، مگر آرزوئیں بہت آگے تک ہیں۔ کبھی آپ نے ایک کھانا بنا کر لکیر کھینچ کر بتایا کہ انسان کی زندگی تو اس لکیر کی حد تک ہی ہے، اور پھر اس میں بھی انسان کی زندگی ایسے گزر رہی ہے کہ دائیں الگ مصیبت ہے، بائیں الگ مصیبت ہے، بہت سی مصیبتیں ہیں، حالات ہیں، لیکن اس کی جو آرزویں تمنا ہیں وہ بہت آگے تک ہیں، باہر تک نکل گئی ہیں، لکیر سے بھی باہر، خواہشیں ہیں کہ پوری نہیں ہوتی۔ تو دنیا میں بہت حسرتیں ہیں انسان کو، کاش وہ کر لیتا، فلاں چیز حاصل ہو جاتی، فلاں چیز مل جاتی۔ آدمی بہت کچھ حسرتیں رکھتا ہے، اگر فلاں زمین مجھے مل جاتی تو بڑا فائدہ ہوتا، فلاں جائیداد مل جاتی تو بڑا فائدہ ہوتا، فلاں پلاٹ لے لیتے تو بڑا فائدہ ہوتا، ارے وہ مکان نہیں بیچتے ہم تو بڑا فائدہ ہوتا، بڑا نقصان ہو گیا کہ ہم نے مکان بیچ دیا، جائیداد بیچ دی۔ کتنی حسرتیں انسان کے دل کے اندر بھری ہوئی۔ کیا جنت میں جانے کے بعد ایسا ہوگا کہ انسان سوچے گا کہ کاش فلاں کمپلیکس بنا لیتا میں، فلاں فلیٹ خرید لیتا میں، فلاں زمین خرید لیتا میں؟ کیا ہوگا ایسا؟ کچھ بھی نہیں ہوگا، سب ختم، بالکل کچھ نہیں ہوگا۔ لیکن حسرت ہوگی تو بس اس وقت پر حسرت ہوگی جو وقت بغیر اللہ کی یاد کے گزر گیا، ختم، اس کے سوا کسی چیز پہ حسرت نہیں ہوگی۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، اے ایمان والو کثرت سے اللہ کا ذکر کرو، وسبحوہ بکرۃ واصیلا، صبح شام اس کی تسبیح پاکی بیان کرتے رہو۔ اچھا، یہ حکم ایسا تھا کہ جیسے ہم نے کچھ بیانات سیرت کے سنے، انشاءاللہ آئندہ جب توفیق ہوگی پھر سنائیں گے اس کو، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مکی زندگی میں آپ پر، صحابہ پر بڑے سخت حالات تھے، دشمنوں کی طرف سے ایذا رسانیاں تھیں، ظلم تھے، گالیاں تھیں، پتھر مارنا تھا، کچرا پھینکنا تھا، تھوکنا تھا، آخری حد تک ساری چیزیں تھیں۔ ان حالات میں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم تھا کہ آپ رات میں نماز کا اہتمام کریں، تو آپ رات میں نماز کا خاص اہتمام کرتے تھے، صحابہ کرام نماز کا اہتمام کرتے تھے۔ دشمنوں کی طرف سے پیش آنے والی ایذاؤں کے مقابلے میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ ہدایت تھی کہ وہ جو کر رہے ہیں وہ کرنے دیجئے، اور آپ اللہ کی حمد و تسبیح میں مشغول رہیے۔ بس قرآن مجید کی کئی آیتوں میں ہے، اس مکی زندگی کے تناظر میں وہ جو کر رہے ہیں کرنے دو، آپ اپنا کام کرتے رہو، آپ اللہ کی حمد و تسبیح بیان کرتے رہو۔ بس سبح اور حمد یہ دونوں الفاظ رہیں گے، تسبیح اور حمد کے، جیسے ہم کہتے ہیں سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، تو اس میں حمد اور تسبیح دونوں کے کلمات ہیں۔ تو حمد و تسبیح کا حکم، حالات سخت سے سخت ہیں مگر حکم ہے بس یہ اللہ کی حمد و تسبیح بیان کرو۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا، صبح شام اس کی تسبیح پاکی بیان کرتے رہو۔ هُوَ الَّذِي يُصَلِّي عَلَيْكُمْ وَمَلَائِكَتُهُ، وہی پروردگار ہے جو تمہارے اوپر رحمت نازل فرماتا ہے، اور اس کے فرشتے تمہارے اوپر رحمت نازل کرتے ہیں یا تمہارے لیے رحمت کی دعا کرتے ہیں۔ یصلی وہی لفظ ہے جو درود شریف کے لیے استعمال ہوتا ہے، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی۔ تو یہاں کیا فرمایا؟ اللہ کا ذکر کرو کثرت سے، اللہ کی تسبیح کرو، اللہ کی پاکی بیان کرو، اور اللہ تعالیٰ کیا کرے گا؟ اللہ تعالیٰ تمہارے اوپر اپنی رحمت نازل فرمائے گا، اللہ کے فرشتے رحمت نازل کریں گے، تمہارے لیے رحمت کی دعا کریں گے۔ لِيُخْرِجَكُم مِّنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ، تاکہ اللہ تعالیٰ تمہیں اندھیروں سے نکال کے روشنی کی طرف لائے۔ اللہ کی طرف رجوع نہیں ہے ہماری زندگی میں، غفلت غالب ہے، ہماری نماز میں بھی ذکر نہیں آیا، یاد نہیں آئی، دھیان نہیں آیا، غفلت غالب ہے ہمارے اوپر، کنیکشن نہیں ہے اللہ تعالیٰ سے، رابطہ نہیں ہے اللہ تعالیٰ سے، رابطہ کمزور ہے اللہ سے۔
جو عبادت رکھی گئی ذکر کے لیے اس میں بھی ذکر نہیں ہے ہمارے، اس میں بھی غفلت ہے۔ اور اللہ کے جو نیک بندے ہوتے ہیں صرف عبادت ہی میں ذاکر نہیں ہوتے، وہ زندگی میں ہر وقت میں ذاکر رہتے ہیں، ہر وقت ذاکر رہتے ہیں۔ حضرت خواجہ عزیز الحسن صاحب مجذوب علیہ الرحمہ اللہ والے تھے، اور بہت بہترین کلام حضرت کا تھا، اچھے اشعار کہتے تھے، حکمت والے، دینی مضامین پر مشتمل۔ حضرت کی مجلس میں ایک مرتبہ ہنسی کی بات ہوئی تو سب ہنسنے لگے۔ پھر اس کے بعد حضرت سے متعلق تھے لوگ اصلاح کے لیے، تربیت کے لیے، علماء بھی ہوتے تھے اس میں بڑے بڑے، حضرت مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ، حضرت مولانا شاہ ابرار الحق صاحب رحمۃ اللہ علیہ، ایسے بڑے بڑے علماء بھی ان سے اپنی اصلاح و تربیت کراتے تھے، تو وہ بہت روحانی معالج تھے۔ تو حضرت نے فرمایا اس ہنسی کے بعد کہ دیکھو بھئی کون کون تھا جس کا دل اس ہنسی کے دوران بھی باخدا تھا، اللہ کی طرف متوجہ تھا، غافل نہیں ہوا۔ تو لوگ خاموش رہے۔ تو پھر حضرت کو چونکہ تربیت کرنا تھا اس لیے حضرت نے اس کا اظہار فرمایا، اور حضرت نے فرمایا کہ الحمدللہ میں اس ہنسی کے دوران بھی باخدا تھا۔ اسی وجہ سے اللہ والے جو ہے وہ ہنستے ضرور ہیں، مسکراتے ہیں، ہنستے ہیں، خوشی کے موقع پر خوش بھی رہتے ہیں، لیکن غافلوں والی ہنسی نہیں ہوتی۔ ہنسی تو ہوتی ہے مگر غفلت والی نہیں ہوتی، فرق ہوتا ہے دونوں میں۔ ایک وہ جو بالکل غافل ہے اس کی ہنسی ہوتی ہے، ایک وہ ہے جو ہنستا ہے مگر وہ ذاکر ہوتا ہے۔ تو حضرت خواجہ صاحب نے فرمایا الحمدللہ میں اس ہنسی کی مجلس کے دوران بھی باخدا تھا۔ تو اسی کو کہا کہ دنیا کے مشغلوں میں بھی وہ باخدا رہے، سب کے ساتھ رہ کر بھی وہ سب سے جدا رہے۔ اور کہیں کہا کہ ہنسی بھی ہے گو میرے لب پہ ہر دم، اور آنکھ بھی میری تر نہیں ہے، مگر جو دل رو رہا ہے پیغام کسی کو اس کی خبر نہیں۔ تو بعض وقت چہروں پر ہنسی ہوتی ہے مگر دل اللہ کی طرف متوجہ ہوتے ہیں۔ تو ذکر، تسبیح، اللہ کی طرف رجوع، اللہ سے کنیکشن، رابطہ، یہ مسلمان کے لیے بڑی قوت ہے۔ آج ہمارے دلوں میں جو خوف غالب ہو رہا ہے، پست ہمتی آ رہی ہے، حوصلے کمزور ہو رہے ہیں، اس کی وجہ یہی ہے کہ ہمارا تعلق اللہ تعالیٰ سے مضبوط نہیں، اسی وجہ سے کمزور۔ ایک بار میں ایک صاحب کا یہیں ہمارے محلے میں قبلے کی طرف رہتے تھے کرائے سے، اب تو نہیں ہے وہ لوگ، ان کا انتقال ہوا۔ میں مدرسے میں تھا تو میں ادھر سے نکل کے اس راستے سے جا رہا تھا، انتقال کی خبر سن کے ان کے گھر کی طرف۔ تو برسوں پہلے کی بات ہے، 15 سال ہو گئے ہوں گے، 12-15 سال پہلے کی بات۔ تو کوئی آدمی ایک چتک اسکوٹر پہ بیٹھا ہوا تھا، وہاں جہاں پر پیر رکھے جاتے ہیں اس جگہ پہ بیٹھا ہوا تھا، اس کو اسٹینڈ لگا ہوا تھا، اس کے اوپر بیٹھا ہوا تھا ایک شخص، بظاہر دیکھنے میں کوئی فقیر سا آدمی تھا۔ تو میں ادھر جا رہا ہوں، میں تو آگے بڑھ گیا، لیکن اس نے پیچھے سے ایک آواز لگائی اور اس کا جملہ محفوظ ہو گیا، ہمیشہ کے لیے ہمارے ذہن و دماغ میں گویا۔ تو وہ آواز لگا رہا تھا، یاد ہے آباد ہے، بھول ہے برباد ہے، یاد ہے آباد ہے، بھول ہے برباد ہے۔ اللہ کی یاد ہے تو سب کچھ آباد ہے، اور اگر بھول گئے اللہ تعالیٰ کو تو سب بربادی ہے۔ دل بیاباں ہو گیا، عالم بیاباں ہو گیا، دل اگر ویران ہو گیا، جنگل بن گیا، دل میں اللہ کی یاد نہیں ہے تو پھر سب کچھ ویرانی ہی ویرانی ہے۔ مومن کا بڑا سرمایہ ہے۔ مکے کے سخت حالات میں بھی ذکر کرو، تسبیح پڑھو، اللہ کی حمد کرو، جنگ کر رہے ہیں تسبیح پڑھو، اللہ کا ذکر کرو، ہر وقت ہر وقت۔
کیونکہ مومن کو جو قوت حاصل ہوتی ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے حاصل ہوتی ہے، اسباب سے نہیں، مسبب الاسباب سے، خالق کائنات سے اس کا رابطہ ہوتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان القلوب تصدع کما یصدع الحدید، دلوں کو زنگ لگ جاتا ہے ایسے جیسے لوہے کو زنگ لگ جاتا ہے۔ پوچھا گیا کہ اس زنگ کو کیسے دور کریں گے؟ لوہے کا زنگ دور کرنا ہے، برتن کو صاف کرنا ہے تو اس کا طریقہ ہے، دل کا جو زنگ ہوگا اس کو دور کرنے کا کیا طریقہ ہوگا؟ قیل وما جلاؤھا یا رسول اللہ قال کثرت ذکر الموت وتلاوت القرآن، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا موت کو کثرت سے یاد کرنا اور قرآن کی تلاوت کرنا۔ موت کو کثرت سے یاد کرنا، یاد کرنے کا کیا مطلب ہے؟ دھیان رکھنا کہ مرنے والا ہوں میں۔ اسی لیے بزرگان دین نفس کی اصلاح کے لیے مراقبہ سکھایا کرتے تھے موت کا، کہ کچھ دیر تصور کرو کہ خود میری موت ہو گئی ہے، میرا جنازہ لے جایا جا رہا ہے، مجھے دفن کیا جا رہا ہے، اپنی موت کا مراقبہ کرو تاکہ اپنی نفس کی اصلاح ہو۔ لیکن اب ہم لوگ تو جنازے میں شریک رہیں تب بھی موت کو یاد نہیں رکھتے، ایسا رہتے ہیں کہ دوسرا مرا ہے ہم تھوڑی مرے ہیں، ہم کو تھوڑی مرنا ہے، مرنے والا مر گیا ہے، ہم تو ہٹے کٹے ہیں، اچھے خاصے ہیں، ہمارا کیا ہے؟ غفلت ہی غفلت۔ بزرگوں نے فرمایا کہ قبرستان میں کھلکھلا کے ہنسنا نہیں چاہیے، اپنی ہنسی کو بھی کوئی ہنسنے مسکرانے کی بات ہو تو اس پر روک لگانا چاہیے، وہاں پر صورت ایسی بنانا چاہیے۔ لیکن غافلوں کی جیسی ہنسی ہنستے ہیں، قبرستان میں بھی ٹھیٹھی ٹھاٹا کرتے ہیں، باتیں بھی بعض اوقات ایسی کرتے ہیں جو غفلت والی باتیں ہوتی ہیں۔ جنازہ رکھا ہوا ہے، تدفین کر رہے ہیں اور باتیں ایسی ہیں بالکل ویسی جیسے بازار میں کرتے ہیں، جیسے اور جگہ پہ کرتے ہیں۔ بھائی کچھ فرق ہے نہیں ہے قبرستان میں اور باہر میں۔ اور جنازے میں شرکت کی سنت ایک یہ ہے کہ یاد کرنا، اسی لیے علماء نے لکھا ہے کہ وہ فکر سے، ذکر سے زیادہ فکر کا موقع ہے، کہا سوچنے کا، فکر بھی عبادت۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی جب جنازے میں شریک ہوتے تھے تو محسوس ہوتا تھا کہ آپ فکر میں مصروف ہیں، مشغول ہیں، سوچنے میں مشغول ہیں۔ تو بہرحال موت کی یاد اور قرآن کی تلاوت دلوں کے زنگ کو دور کرنے کا ذریعہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے یہ روحانی نسخہ رکھا ہے جس سے ہمارے دلوں کو مضبوطی حاصل ہوتی ہے، ہماری روح کو مضبوطی حاصل ہوتی ہے۔ وہ اللہ کی یاد ہے، اللہ کی طرف رجوع ہے، وہ آج نہیں ہے تو دوسروں کا ڈر، خوف دل میں بیٹھ رہا ہے، ہمت حوصلے پست ہو رہے ہیں، اس وجہ سے کہ اللہ سے تعلق نہیں ہے۔ جس کے ہمارے اوپر اگر کوئی بڑا لیڈر ہے تو ہم بے فکر رہتے ہیں، آپ میرا کیا ہے، ایم ایل اے صاحب میرے ساتھ ہیں، ایم پی صاحب میرے ساتھ ہیں، سی ایم صاحب میرے ساتھ ہیں، پی ایم صاحب میرے ساتھ ہیں، ہوم منسٹر سے میرے تعلقات ہیں۔ اور جس کو یہ ہو جائے کہ بھائی اللہ تعالیٰ میرے ساتھ ہے تو پھر اس کو کسی سے کیا ڈر ہے؟ اللہ میرے ساتھ ہے، ہمارے اوپر بڑے فلاں بڑے کا ہاتھ ہے، ہمارے اوپر اللہ کا ہاتھ ہے۔ مگر یہ چیز ملے گی کب؟ جب ہم اللہ کی فرما برداری کریں گے، اللہ تعالیٰ کے احکام کو پورا کریں گے، اس سے اپنا رشتہ جوڑیں گے، اس سے غافل ہو کے، اس سے منہ موڑ کے مخلوق کی طرف جائیں گے تو بس در در پر مارے مارے پھرتے رہیں گے، دھتکارے جائیں گے، ملے گا کہیں سے کچھ نہیں۔ یہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے، ہزار سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات۔ یہاں جھک جاؤ، کہیں جھکنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنی یاد ہمیں نصیب فرمائے۔ رمضان کا مبارک مہینہ آ رہا ہے، ابھی سے تیاری کریں، فکر کریں، اپنے اوقات کو فارغ کریں۔ رمضان میں نہیں،
نئے کپڑے ضروری نہیں ہیں عید کے دن، لیکن پھر بھی جو خریداری ہے جائز حدود میں اس کو رمضان سے پہلے پہلے ہی نمٹا دیں، فارغ ہو جائیں شعبان میں ہی، اور رمضان بازاروں کے لیے نہ رکھیں، اپنی عورتوں کو بھی بتائیں، سمجھائیں، اور جو انتظام ہو سکتا ہے خریدی کے اعتبار سے وہ انتظام بھی کر کے فارغ کر لیں، فارغ کر دیں گھر والوں کو کہ بھائی اب یہ کام چھوڑ دو، اب رمضان اللہ کی یاد کے لیے، اللہ تعالیٰ نے یہ ایک خاص موقع رکھا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کی عمروں میں برکت نصیب فرمائے اور ہمیں مقبول رمضان نصیب فرمائے، اپنی یاد، اپنی محبت، اپنا صحیح و قوی تعلق اپنے محبوب مقبول بندوں کے طفیل میں نصیب فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اسلام کی زندگی اور اپنے اپنے وقت پر حسن خاتمہ نصیب فرمائے۔